اور کتب ابدال اور حسین نے جو طے کی ہیں ترقی کی منزلیں، جو کچھ ملا انہیں وہ صدقہ علی کا ہے. جس طرف جہاں میں عبادت ہے دیکھنا، وہ تو کائنات میں چہرہ علی کا ہے. حیدری الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام برادر و بزرگ محترم حضرت صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب، قابل صد احترام حضرت صاحبزادہ پیر سید فخر سلطان صاحب المشہدی، قابل صد احترام جناب پیر طاہر حسین صاحب حنفی القادری، قابل احترام جناب مفتی محمد نصیر الدین صاحب، قابل احترام علامہ امین چشتی صاحب، اور میرے قابل صد احترام علماء کرام، طلباء کرام، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شورکوٹ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور میں جب یہاں سے گزرتا ہوں، یہ اس شہر کا نام سنتا ہوں، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی حضرت حافظ بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھے اتر رہے ہیں، اور مجھے جب اس میں آتا ہوں تو اس کی خوشبو میں اور اس کی ہواؤں میں مجھے حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور اس کی صداؤں میں آپ کے ذکر ہو کی ضربیں محسوس ہوتی ہیں کہ جن کے ہو کی ضربوں نے باہو بنایا، اور اس دھرتی پہ شہر کے اس قدیمی حصے کے شورکوٹ کی پہچان ہے. یہ تقریب شورکوٹ کی علمی شناخت ہے، یہ تقریب شورکوٹ کی ایک علمی نمائندہ تقریب ہے، اور غالباً اتنی بڑی کوئی دوسری علمی تقریب اس علاقے میں نہیں ہوتی ہوگی. میں قبلہ مفتی صاحب کو اس پہ ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور مبارک بھی پیش کرتا ہوں.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج تک تو جاری ہے اور انشاءاللہ صدیوں تلک جاری رہے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ ایک بہت بڑے صنوبر کا درخت ہو، بہت اونچا، اور آپ اس کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوں، یعنی آپ کی چھاتی صنوبر کے درخت کے تنے کے ساتھ مس ہو رہی ہو، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ صنوبر کتنا بڑا ہے، آپ کی آنکھوں کا وہ زاویہ نہیں ہوتا، آپ کے اس کو محسوس کرنے کا وہ درجہ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے جیسے صنوبر آپ سے دور جاتا ہے یا آپ اس سے دوری محسوس کرنے لگتے ہیں، اسی قدر صنوبر کی ہیبت، اس کی عظمت اور صنوبر کے قداوری آپ کے اوپر واضح ہوتی جاتی ہے۔ دنیا کا ہر بڑا مفکر وہ اپنی زندگی میں داد پاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی زندگی میں توجہ لے لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر ہی اس کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن غزالی کی عظمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب 10 صدیاں گزرنے کے بعد بھی غزالی کے نام کا ڈنکا اسی طرح بجتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مثالیں اگر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے چلانا شروع کروں تو ایک طویل فہرست ہے، امام غزالی سے پیچھے بھی اور ان کے بعد بھی، لیکن اگر 1000 سال کا بھی ہم ایک معتدل فاصلہ رکھ لیں تو غزالی کا نام 1000 برس بعد بھی، 10 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر اسی طرح زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزالی کسی چھوٹے قد کا پودا نہیں، چمن میں غزالی کی حیثیت صنوبر کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت آپ کو بتا رہا ہے کہ آج سے 100 برس قبل کم و بیش جو شخص اس پاک و ہند کے زوال عظیم کے زوال کبیر کے زمانے میں، زوال شدید کے زمانے میں گزرا ہے، اس شخص کا قد و قامت اس چمن کے اندر بالکل ایسا تھا جیسے اشعری چمن کے اندر غزالی کا صنوبر کھڑا تھا، اسی طرح ہند کی ماتریدی روایت کے اندر اعلیٰ حضرت کا صنوبر کھڑا۔ پاک و ہند کی ماتریدی روایت میں، پاک و ہند کی حنفی روایت میں، پاک و ہند کی اہل السنہ کی روایت کے اندر سیدنا امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وجود مسعود کھڑا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں اساتذہ نے بڑی محنت کرائی ہوگی، اس میں شبہ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی، اس میں شبہ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے بڑے راتیں کاٹی ہوں گی، اس میں شبہ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے بڑے مطالعے کیے ہوں گے، بڑی خاک چھانی ہوگی، یہ انہوں نے کیا بھی ہوتا ہے، یہ مشقتیں، یہ ریاضتیں، یہ محنتیں، یہی لوگ تو محنتوں کا استعارہ ہوتے ہیں، یہی لوگ تو ریاضتوں کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ تو کتب بینی، صرف کتاب بینی تک نہیں ہوتی بلکہ جب وہ کتاب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو کبھی وہ کتاب کے اندر اتر جاتے ہیں، کبھی کتاب ان کے اندر اتر جاتے ہیں، کبھی وہ کتاب میں اترتے ہیں، کبھی کتاب ان میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے یہ ریاضتیں انہی کے لیے ہیں، یہ محنتیں انہی کے لیے ہیں، یہ مشقتیں انہی کے لیے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی ایک طاقت ان کے ارد گرد ہوتی ہے، ایک اور طاقت بھی ہوتی ہے جس نے ان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ سیدی امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں گئے اور مقام ابراہیم کے قریب آپ نوافل ادا فرما چکے تو
امام الشوافع حسین بن صالح جمل اللیل، جو شوافع کے بہت عظیم امام تھے اور امام کعبہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہے، ابھی ینگ عمر تھی، شباب تھا۔ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے، انہوں نے اس نوجوان کا بازو پکڑ لیا۔ اور وہ نوجوان کون ہے؟ وہ نوجوان نقی علی خان کا بیٹا احمد رضا خان ہے۔ اب امام کعبہ نکلنے لگے، جو شوافع کے بھی یعنی شافعی فقہ کے بھی امام تھے مکہ میں، وہ باہر نکلنے لگے تو انہوں نے اس نوجوان کا بازو پکڑ لیا۔ تو وہ حیران ہو کے اسے دیکھنے لگے، بھئی کیا بات ہے، کبھی تعارف نہیں ہے، کوئی شناسائی نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، آپ جو طلباء آپ کے ہاں تازہ فارغ التحصیل ہو کے کھڑے ہوں تو وہ ایک عام انسان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو توجہ نہیں ہوتی، اور جہاں بڑے بڑے علماء اور بڑے مشائخ ہوتے ہیں ہر بندہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پہچاننے والے کا بھی کمال ہے۔ وہ آئے اور امام احمد رضا خان کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے کہ بے شک میں اس شخص کی پیشانی میں خدا کے نور کو دیکھ رہا ہوں، میں اس شخص کی پیشانی میں اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں ٹھہرنے کی انہوں نے دعوت پیش کی۔ جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ تو امام کعبہ کا گھر ہے، امام شوافع کا گھر ہے۔ تو جو نور تھا اعلیٰ حضرت کے اندر، وہ فقط ان کی ریاضتوں کا نتیجہ نہیں تھا، وہ فقط ان کی مشقتوں کا نتیجہ نہیں تھا، وہ فقط ان کی کتب بینی نہیں تھی، وہ فقط ان کی وسعت مطالعہ نہیں تھی، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب مصطفیٰ کی خیرات تھی کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے اپنے دین کے استحکام کے لیے چن لیا تھا، اور اس پیشانی مبارک سے اس نور کو ظاہر کر دیا تھا جس نور کو امام کعبہ نے شناخت کیا۔ اسی مکہ المکرمہ کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے۔ تو یہ ابھی جو موجودہ خاندان ہے عرب جن کی حکومت ہے، ملک عبدالعزیز اور ملکہ سعود کا، ان کی ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی حجاز پہ، وہاں پہ ترکوں کی حکومت تھی، اور شریف مکہ علی حسین پاشا مکہ کے گورنر تھے۔ تو کچھ علماء ہند سے گئے ہوئے وہ شریف مکہ کے پاس پیش ہوئے، اور انہوں نے شریف مکہ کو کہا کہ جی یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اور کثیر کتب کا مصنف ہے، اور اعتراض یہ کیا کہ وہ اللہ کے علم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو برابر سمجھتا ہے، تو اس کا مواخذہ کیا جائے، اس کو آپ اپنے دربار میں طلب کریں۔ تو شریف مکہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، دو باتیں تو تم نے خود کہی کہ وہ عاشق رسول ہے، اور دوسری بات تم نے یہ کہی کہ وہ کثیر کتب ہیں اس کی، تو ایسے شخص کو یہ اہانت ہے، یہ بے ادبی ہے کہ میں اس کو یوں دربار میں طلب کر کے اس کا مواخذہ کروں۔ اگر تمہارے کچھ سوال ہیں تو وہ سوالات لکھ کے دے دو، میں اس شخص سے، اس عالم سے میں جواب طلب کرتا ہوں۔ تو اس عالم نے جو ہند سے گیا ہوا تھا، اس نے 5 سوال اعتراضات کی صورت میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پہ جو وارد کیے، وہ 5 سوال اس نے لکھ کے شریف مکہ کو دیے۔ اب اعلیٰ حضرت کی آگے پوزیشن کیا تھی؟ جگر میں درد تھا،
اور بخار تھا شدید، اور یہ پیر کا واقعہ ہے، یعنی سوموار کے دن کا، اور غالباً منگل کی شام کو ان کی سواری روانہ ہونی تھی مدینہ منورہ کے لیے، اور کوئی کتب خانہ اپنے ساتھ نہیں ہے اپنی، ظاہر ہے اگر آپ محقق ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سہولت آپ کو اپنے کتب خانے میں ہوتی ہے کہ آپ نے ساری کتب دیکھی ہوتی ہیں، آپ کے تمام جو مختلف طباعتوں کا فرق آ جاتا ہے، آپ کے پاس اپنی طباعت موجود ہوتی ہے، آپ نے لکیریں، مارکنگ، ٹیگنگ، ہر چیز اس کے اندر کر رکھی ہوتی ہے، تو سہولت ہوتی ہے اپنے کتب خانے میں بیٹھ کے تحقیق کرنے کی، اور اپنا کتب خانہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایک تو جیسے وہ خود تسلیم کرتے تھے کہ یہ عاشق رسول ہیں اور مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی سواری نہیں چھوڑیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جگر میں درد ہے اور بخار ہے، اس لیے اس سے جواب نہیں لکھا جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ اپنا کتب خانہ بھی نہیں ہے یہاں پہ، جواب لکھنے بیٹھے تو ذرائع ساتھ نہیں دیں گے۔ تو سوالات پہنچے اعلیٰ حضرت کے پاس، حضرت چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے پاس سوال پہنچے، تو آپ نے وہیں قلم طلب کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں یہیں جواب لکھ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے جو امام ہوتا ہے کسی بھی سوال کا جواب لکھنا اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، آپ نے قلم طلب کیا کہ میں ان سوالات کے بھی جواب دے دیتا ہوں۔ علماء عرب کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ جو فتنہ تھا تنقیص نبوت کا، یہ اس وقت عرب میں زور پکڑ رہا تھا، تو علماء عرب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا خان ایسا نہیں، آج جس نے یہ جسارت کی ہے آپ کی طرف سوال بھیجنے کی، اگر آپ نے آج یہ مختصر جواب لکھا تو یہ ایک سائل تو چپ ہو جائے گا، لیکن اس کے پیچھے تنقیص نکالنے والوں کی، نقص نکالنے والوں کی پوری ایک جماعت کھڑی ہے، اس کا ایسا جواب لکھ کے جائیں کہ پھر کسی خبیث کو خباثت کا موقع نہ مل سکے۔ آج یہاں مہر بند کر کے جائیں، یہ چور دروازہ ہی بند کر کے جائیں، کسی چور کو نقب لگانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ خاموش ہو گئے، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب شدید بخار ہے، جگر میں درد ہے، تکلیف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خود یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خالی الذہن تھا کہ کیا لکھوں، اور فرمایا کہ میں صبح اٹھا، حرم میں آیا، نماز ادا کی، آب زمزم شریف پیا، اس سے وضو کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ دلیل کر کے کہ مولا میری مدد فرما، اور فرماتے ہیں کہ مجھے قلب جو تھا میرا، جو قلبی توجہ تھی میری، وہ پیران پیر دستگیر غوث العظم سیدی محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف گئی کہ سیدی مجھے تو آپ نے مقرر فرما رکھا ہے نا، علم کا فیض آپ نے دے رکھا ہے، تو آج مجھے یوں بے بس تو نہ چھوڑیے، اے دستگیر عالم دستم مرا بگیر، دستم چنی بگیر کے گویندت دستگیر، اے زمانے کے ہاتھ پکڑنے والے آج میرا بھی ہاتھ پکڑیے، اور ایسا ہاتھ پکڑیے کہ دنیا آپ کو دستگیر کہتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ توجہ کی، اور یوں ہوا کہ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھ کھول کے بیت اللہ کی طرف دیکھا۔ اعلیٰ حضرت خود بیان کرتے ہیں میں نے بیت اللہ کی طرف دیکھا تو بیت اللہ شریف کے دروازے میں درمیان میں سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور آپ کے دائیں طرف امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ موجود ہیں، اور حضور کے بائیں طرف غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی موجود ہیں۔
اور فرماتے ہیں میں نے قلم پکڑا اور بیٹھ گیا، جو ارشاد ہوتا گیا احمد رضا لکھتا گیا، جو ارشاد ہوتا گیا احمد رضا لکھتا گیا، جو القاء ہوتا گیا میں لکھتا گیا اس کو۔ اور 7 گھنٹوں کے اندر غالب سریر خامہ کھلتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ جو میں نے دیکھا پھر القاء ہوتا گیا اور میں لکھتا گیا۔ 7 گھنٹوں کے اندر ایک مفصل مدلل جامع تفصیلی کتاب مرتب فرما دی۔ آپ لکھتے گئے اور آپ کے شہزادے غالباً مولانا حامد رضا خان ساتھ مدد کرتے رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1.5 گھنٹہ اس کتاب کے ریویو پہ لگایا، اس کی نظر ثانی پہ لگایا، اور اس کے بعد آپ نے وہ جواب لکھا شریف مکہ کو کہ یہ جو سوال تھے یہ ان کا جواب ہے، آپ علماء عرب کو پیش کیجئے، اگر وہ اس پہ مطمئن ہوں تو ٹھیک ہے، اگر مطمئن نہ ہوں تو میں دوبارہ آؤں گا، میں ان کو اس پہ بات کروں گا، اور اگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے اور مجھے اپنے موقف پہ مطمئن کر لیتے ہیں تو میں رجوع کروں گا اس سے۔ لیکن مولانا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بات، وہ کتاب جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس وقت وہ شریف مکہ کے دربار میں پڑھی گئی، کوئی بات جو پڑھی جاتی، کوئی جملہ جو کہا جاتا، شریف مکہ داد دینے پہ مجبور تھا اور کہتا تھا ارے حق ہی تو لکھا ہے، حق ہی تو لکھا ہے لکھنے والے نے۔ یہ کیا کیفیت ہے میرے بھائی؟ یہ ایسے لوگوں کی کیفیت نہیں جو آج خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کی روش نہیں جو آج خود آ جاتے ہیں، محض علمی جلالت کے ساتھ، محض کثرت مطالعہ کے ساتھ، محض ریاضت و محنت کے ساتھ۔ محنت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی روش ہے جن کو کسی دربار سے مقرر کیا گیا ہوتا ہے، جن کو کسی کی طرف سے نامزد کیا گیا ہوتا ہے، جن کو کسی کی طرف سے وہاں بٹھایا گیا ہوتا ہے، لایا گیا ہوتا ہے۔ سیدی غوث العظم عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جب بغداد میں آیا، حالانکہ طویل عرصہ ہو گیا تھا آپ کو بغداد میں پڑھتے ہوئے، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے باز کرتے ہوئے عرب کے فصحاء، بلغاء، نجباء، علماء، عرفاء کے سامنے مجھے جھجک آتی بات کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں وہاں بیٹھا تھا تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر ان لوگوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی، یہ عربی، تو میں علماء عرب کے سامنے کس طرح خطاب کروں؟ آقا پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا دہن کھولو۔ آپ نے اپنا دہن کھولا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن سیدنا عبد القادر الجیلانی کے دہن میں ڈالا، 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں آقا پاک تشریف لے گئے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور پھر آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی سیدی رسول پاک نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا، آپ نے 7 مرتبہ پورا کیوں نہ کیا؟ مولا کائنات نے جواباً فرمایا کہ عبد القادر اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی برابری میں ہو جائے، سبحان اللہ، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی برابری نہ ہو جائے۔ حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، میں نے ادباً 6 مرتبہ ڈالا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان مسندوں پہ
فائز کیے جاتے ہیں، جن کو نامزد کیا جاتا ہے، جن کو بھیجا جاتا ہے، جن کی پیشانیوں سے نور کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، جس کو شناخت کرنے والے شناخت کرتے ہیں، جس کو پہچاننے والے پہچانتے ہیں، جس کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جس کی معرفت رکھنے والے اس کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر دنیا کو ببانگ دہل بتاتے ہیں کہ یہاں حق ہے۔ اور علماء عرب کہتے تھے کہ جو احمد رضا سے محبت کرتا ہے وہ سنت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جو احمد رضا سے بغض رکھتا ہے وہ بدعت کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ احمد رضا کا حبدار سنت پہ حبدار ہے، اور احمد رضا کے بغض رکھنے والا وہ اپنی بدعت سے بغض رکھتا ہے۔ یہ وہ معرفت تھی جو ان کے جوہر علمی سے ہی نہیں، ان کے وجود اہل طریقت نے، اہل تصوف نے، اہل روحانیت نے، بڑے بڑے مشائخ نے، عظیم و کبیر صوفیاء کرام نے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کی نسبت سے منسوب کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ عام واقعات نہیں ہوتے، یہ عام باتیں نہیں ہوتی، یہ صدیوں میں رونما ہوتی ہیں یہ چیزیں، صدیوں میں رونما ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے علاوہ بھی اہل حق کے دیگر منہج موجود تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کا تھا، لیکن صدر الفاضل رحمت اللہ علیہ کا تھا، مختلف منہج موجود تھے، لیکن ان تمام نے اپنی شناخت کو لا کے اس مرکز ثقل پہ جمع کیا جس کا نام رضا تھا، جس کی نسبت سے آج آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ فخر ہونا چاہیے، یہ اعزاز ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حق کی جماعت کے ساتھ کھڑا، حق کی جماعت میں شامل، اس امام کی رہبری کی طرف ہماری رہبری فرمائی ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین فرمایا ہے یہاں پہ، جو بلا شبہ حق پہ تھے اور ان کے ماننے والے بھی ہمیشہ حق پہ رہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمیں جو پیغام عطا فرمایا، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو لے کے اپنی فکر کی آبیاری کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسلوں کو پیغام رضا کے ساتھ منسلک کریں۔ کل جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، جنہیں دستار فضیلت ملنی ہے، میرے نزدیک وہ بچے، وہ طلباء، وہ نوجوان فاضل علماء قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کرنے والے ہوں گے اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اور اس لیے بھی کہ وہ ایک حق مسلک پہ ہیں، وہ گمراہی سے، ضلالت سے، جہالت سے، بے ہدایتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی ہے اور عین صراط مستقیم کے اوپر ان کو گامزن فرمایا۔ اب میں ایک دوسرا پیغام آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں گفتگو کے آخری حصے میں، اور وہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اپنی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت مرحوم کی طرف کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کو ان کے وجدان سے، ان کے عرفان سے، ان کے علوم، ان کے تبحر سے اور ان کی اس چشم باطن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک چنگاری امت مسلمہ میں بھڑکنے والی ہے،
لیکن اغیار اس چنگاری کو بجھائیں گے، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس امت کو ان کی اس میراث سے، ان کی اس وراثت سے، ان کے اس حق سے، ان کے اس حصے سے محروم کر دیا جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت دربار رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات بہت آگے چلی گئی ہے، آج کل سارے آرتوگرل ویکتو ہوئے دوئے لفظ ہیں کہ آج کل امت مسلم ہے پردوغلو بڑے ہو گئے، اب بیچنے والے بڑے آ گئے اور کہتے کیا ہے، ہم قبیلے کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، قوم کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھ لیا کہ زمینیں لارنس آف عربیہ کے ذریعے بیچ دی گئی ہیں اور خلافت کے خلاف سازش مکمل کر دی گئی ہے، اور الائیڈ فورسز جو عرب میں داخل ہو رہی تھی ان کی نگاہیں فلسطین کے اوپر ہیں، اور وہ تھیوڈر ہرزل کی دی ہوئی اس صہیونی ریاست کی تکمیل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ انبیاء کا وہ جمع غفیر جمع ہو اور ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ کہ یہ بولی میں عربی بولنے والے مسجد اقصیٰ سے، قدس شریف سے، اپنے قبلہ اول سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ کمزور کر چکے۔ اس لیے 1917 میں جس وقت الائیڈ فورسز نے یہ قبضہ لے لیا تو انہوں نے ایگریمنٹ کے ذریعے یہ جگہ یہودیوں کو فروخت کر دی، اور آج مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم القدس کو بھول جائیں، ہم قبلہ اول کو بھول جائیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی امامت کو بھول جائیں جہاں آپ نے صف انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ فکر رضا کے ماننے والوں، اعلی حضرت کو اپنا امام ماننے والوں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بولنے والوں، خاتم الانبیاء ماننے والوں، حضور کو امام الانبیاء ماننے والوں، قرآن کو کتاب پر حق ماننے والوں، یاد رکھو مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے، فلسطین سے تب تک تمہارا رشتہ قائم ہے جب تک قرآن کے اندر یہ آیت تمہیں بلا رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے تب تک مسجد اقصیٰ میری ہے، تب تک مسجد اقصیٰ اہل اسلام کی ہے، جب تک قرآن میں یہ آیات موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے مسجد اقصیٰ میری ہے۔ قرآن کی اس آیت کی قسم مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں، مسجد اقصیٰ میری ہے، مجھے مصطفیٰ کے آرام کی قسم مسجد اقصیٰ میری ہے۔ مجھے جبریل کی قسم مسجد اقصیٰ میری ہے، جبریل کے آنے کی قسم مسجد اقصیٰ میری ہے، تلووں پہ ہاتھ رکھ کے حضور کو جگانے کی قسم مسجد اقصیٰ میری ہے۔ مسجد اقصیٰ میری ہے، اس راحت سے، اس
آنکھوں کی نیند سے بیدار ہونے والے شب اسرا کے دولہا کی قسم مسجد اقصی میری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبریل امین کی رفاقت میں مکہ کی وادی سے سفر پرواز شروع کرنے کی قسم مسجد اقصی میری ہے. اور وہ لمحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، یروشلم میں، القدس میں، فلسطین میں نزول فرماتے ہیں، اس پہلے لمحے کی قسم جب عرض فلسطین میں رسول اللہ پہلے بوسے کی قسم مسجد اقصی میری ہے. ان ذروں کی قسم جنہوں نے مصطفیٰ کے قدم چومے مسجد اقصی میری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لاتے ہیں، اس تشریف لانے کی قسم مسجد اقصی میری ہے. مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور کے کھڑا ہونے کی قسم مسجد اقصی میری ہے. حضور امامت کرتے ہیں، حضور کی امامت کی قسم مسجد اقصی میری ہے. انبیاء کی اقتداء کی قسم مسجد اقصی میری ہے. امام کے مصلی امامت کی قسم، مقتدیوں کی اقتداء کی صفوں کی قسم مسجد اقصی میری ہے. ان رکعتوں کی قسم مسجد اقصی میری ہے. اس رکوع کی قسم مسجد اقصی میری ہے. ہر ایک سجدے کی قسم مسجد اقصی میری ہے. ہر ایک قیام کی قسم مسجد اقصی میری ہے. ہر ایک تسبیح کی قسم مسجد اقصی میری ہے. ہر ایک آیت کی تلاوت کی قسم مسجد اقصی میری ہے. جب حضور روبرو تھے، انبیاء ساتھ کھڑے تھے، انبیاء کے مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کی قسم مسجد اقصی میری ہے. کون ہے جو کہتا ہے کہ مسجد اقصی کو بھول جاؤ؟ کون ہے جو کہتا ہے القدس کو بھول جاؤ؟ کون ہے جو کہتا ہے یروشلم کو بھول جاؤ؟ کون ہے جو کہتا ہے ارض فلسطین کو بھول جاؤ؟ جسے قرآن نے کہا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گرد و نواح کو برکت عطا فرمائی ہے. مجھے اس کے گرد و نواح کی قسم، اس کے گرد و نواح کو جو برکت بخشی ہے، مجھے اس برکت کی قسم مسجد اقصی میری ہے. بیت المقدس میرا ہے، یروشلم میرا ہے، فلسطین میرا ہے. میرے بھائیوں، جہاں سے سفر سعادت کا آغاز ہوتا ہے، اس سفر سعادت کی قسم مسجد اقصی میری ہے. اس کے آغاز اور اس کے اختتام کی قسم مسجد اقصی میری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق جس پتھر سے بندھا تھا، اس پتھر کی قسم مسجد اقصی میری ہے. اس براق کی قسم مسجد اقصی میری ہے. اس براق کی قسم مسجد اقصی میری ہے. براق کی پرواز کی قسم مسجد اقصی میری ہے. جبریل کی رفاقت کی قسم مسجد اقصی میری ہے. خدا کے انتظار کی قسم مسجد اقصی میری ہے. آپ کو امپریس کرتا ہے جس کی طاقت کے یہاں ترانے گائے جاتے ہیں. امریکہ، برطانیہ، برسلز، چین، کوریا، رشیا، اور اس زمانے میں آپ چلے جائیں the great ساسانید امپائر، the great رومن امپائر، دو سپر طاقتیں اسلام کے ساتھ جڑی ہیں. نہاوند ٹوٹا، آج کا ماسکو ٹوٹا، اور ممالک ٹوٹے. فال آف نہاوند ہوا. امیر المؤمنین کے قدم مبارک نے زحمت نہیں فرمائی کہ جا کے ساسانی عظیم کسرا کے دربار کی چابیاں وصول کرنے نہاوند میں جائے. روم ٹوٹا، روم ٹوٹا. امیر المومنین کے کفے پا پہ
لغزش نہیں آئی کہ میں اس ٹوٹتے ہوئے عظیم رومن امپائر کی جا کے چابیاں وصول کروں اور دنیا کو بتاؤں کہ میں فاتح اعظم ہوں. کیا استنباط ہے، کیا استدلال ہے. لیکن ابو عبیدہ بن الجراح امین امت رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح کرتے ہیں، دو شخص داخل ہوئے بیت المقدس میں. ایک غلام تھا جو اونٹ پہ بیٹھا تھا. ایک غلام تھا وہ اونٹ پہ بیٹھا تھا. اور ایک سکندر سے، اشوک سے، چنگیز سے، اور نام لیں کسی فاتح کا، ہر فاتح سے بڑا فاتح، ہر جرنیل سے بڑا جرنیل، ہر حکمران سے بڑا حکمران، ہر سربراہ سے بڑا سربراہ، ہر عادل سے بڑا عادل، ہر انصاف والے سے بڑا انصاف والا، ہر سخی سے بڑا سخی فاروق اعظم غلام کے اونٹ کی نکیل تھامے آگے جا رہا ہے. سبحان اللہ. خوف نہیں کسی کا، خطر نہیں ہے کسی کا، اور پیدل چلتے جا رہا ہے. امین امت آگے آ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین یہ لوگ مذاق اڑائیں گے، دیکھو غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے، امیر المومنین ساتھ چل رہا ہے. فرمایا ابو عبیدہ یہ مذاق نہیں اڑائیں گے، یہ مثال دیں گے کہ غلام اونٹ پہ بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. انا کنا ذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ابو عبیدہ ہم تو ایک رسوا قوم تھے، گری پڑی قوم تھے، یہ عظیم قومیں تو ہمارا مذاق اڑایا کرتی تھیں. اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. اگر ہم نے اس راستے کو ترک کر دیا جس نے عزت دی ہے وہ پھر رسوا کر دے گا. وہ جاتے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے. بیت المقدس نہ رومن امپائر کا دارالخلافہ تھا، بیت المقدس نہ ساسانید امپائر کا دارالخلافہ تھا، بیت المقدس ایک شہر تھا. مجھے بتاؤ فاروق اعظم سے پوچھ کے، نہ نہاوند ٹوٹنے پہ گئے ہو، نہ روم ٹوٹنے پہ گئے ہو، مسجد اقصی کی چابیاں لینے کاہے کو گئے تھے؟ کیا بات، کیا بات. اور جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ آج سٹیج کے دونوں اطراف قادری بیٹھے ہیں، تو میں قادریوں کو بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں خود بھی قادری ہوں. جو مریدین بیٹھے ہیں، جو اہل ارادت بیٹھے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے اس خانوادہ شیوخ کی تعریف کرتے. ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے ابن حجر عسقلانی. وہ عسقلان قصبے کی نسبت سے ہے جو مصر اور فلسطین کے قریب تھا. اسی عسقلان کے اندر ایک شخص شہید ہوا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں ایک دستے کی کمان کر رہا تھا. اس شخص کا نام عبدالعزیز تھا، اس کے والد کا نام عبدالقادر تھا، اور صلاح الدین ایوبی جس کا مرید تھا یعنی عبدالعزیز بن عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. جب قدس کی جنگ ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، قدس کی جنگ میں جلوہ فرما ہوئے، دوران جنگ شہید ہوئے. اور اس لیے جو قادری ہیں ان کا تو سب سے پہلے کلیم بنتا ہے مسجد اقصی. میرا شیخ زادہ شہید ہوا ہے، میرا شیخ زادہ میرے مرشد کا بیٹا شہید ہوا ہے قدس کی آزادی کے اندر، سیدنا عبدالعزیز بن عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، جھولیاں پھیلائیں، دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ کردوغلوں سے ہماری جان چھڑا، ہمیں ابو عبیدہ عطا فرما، ہمیں فاروق اعظم عطا فرما، ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی عطا فرما
جس کا دل القدس کے لیے دھڑکتا ہو، جس کا دل مسجد اقصی کے لیے دھڑکتا ہو، جس کا دل بیت المقدس کے لیے دھڑکتا ہو، جس کا دل اس ارض پاک کے لیے دھڑکتا ہو جہاں میرے انبیاء نے امام الانبیاء کا لقب اختیار فرمایا۔ لیکن جب یہ سب چیزیں آپ کو تسکین نہ دے سکیں تو پھر روضہ پاک کی طرف منہ کریں، روضہ پاک کی طرف منہ کر لیں اور درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود و سلام کا نذرانہ پڑھ کے پھر عرض کریں کملی والیا میری زبان گنگ ہے، دل پہ مایوسی پردے ڈالنے جا رہی ہے، میری دستگیری فرمائیے، مسجد اقصی اس امت کو لوٹا دیجئے اور بزبان رضا عرض کریں ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ، سیدی راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔